فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ ذاریات کی ابتدائی 14 آیات ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی. پہلی 4 آیات میں قسمیں تھیں اور مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائی گئی تھی انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. یہ ہواؤں کا چلنا ہے
یہ بارش کا برسنا ہے، پھر بادلوں کا اللہ کے حکم سے پانی کی تقسیم کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا، جزا و سزا کا عمل ہو کر رہے گا۔ ان الدین لواقع، جزائے اعمال شدنی ہے، ہو کر رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر قسمیں ہم نے پڑھی، والسماء ذات الحبک، یہ ذرا نظر دوڑاؤ آسمان کی طرف، دن کے اوقات میں اس کا کیا نقشہ ہوتا ہے اور رات کے اوقات میں کیا ہے۔ دن میں اگر بادل ہوں تو محسوس ہوگا کہ گویا کہ آسمان میں چھید ہوئے ہیں، اسی طرح رات کے اوقات میں جو جھلجھلاتے ہوئے جو ستارے ہیں، یہ تمام چیزیں آیا تمہارے ذہن کو منعطف نہیں کرتی ایک ذات کی طرف جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، یہ خوبصورت کائنات۔ والسماء ذات الحبک، جالی دار آسمان، جھلملاتا ہوا آسمان۔ انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، لیکن یہ تمام چیز اور ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بحث و تمہیز میں الجھے ہوئے ہو، اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں تخلیق فرمایا گندے پانی کی ایک بوند سے۔ آج بھی وہ مضمون آ جائے گا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کائنات کا مشاہدہ کرو، اس زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرو، اور اپنے اوپر بھی تو غور کرو، اپنی جانوں کو بھی دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس کے بعد تبصرہ کیا گیا، انہم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ جو ہیں وہ بدمست ہیں، یہ حرص و ہوا کی بندگی ہی میں مشغول ہیں، اس دنیا کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت جو انہیں مسحور کیے ہوئے، فی غمرۃ ساہون، بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، اور وہ بات کرتے ہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہمیں بتائیے کب ہوگی قیامت۔ قتل الخراصون، جیسا کہ کہا گیا یہاں بھی اور بہت سے مقامات پر۔ اب یہ جو بحث و تمہیز کرنے والے ہیں، زج کرنے والے ہیں، اعتراضات کرنے والے ہیں، ظن و تخمین کی بنیاد پر اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد رکھنے والے، خراصون، اٹکل بچوں سے کام لینے والے، یہ ہلاک ہو کر رہیں گے، برباد ہو کر رہیں گے۔ یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ اور آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی انہیں کہا گیا کہ اب ذرا چکھو اس آگ کا مزہ، وہ آگ جس پر تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں روسٹ کیا جائے گا۔ یفتنون، آگ کی لپٹ اور شعلوں پر تمہیں الٹا سیدھا کیا جائے گا، جس طرح تم کسی شے کو روسٹ کرتے ہو، باربیکیو کرتے ہو۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب ذرا چکھو اس عذاب کا مزہ جو اس دنیا میں تم نے اللہ کی نافرمانی اور اپنے اعمال و سیرت و کردار کے اعتبار سے گویا کہ وہ پیغام جو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بالکل برعکس تمہارا طرز عمل رہا، اور اب یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ آج تم سب کو تمہارے رب کے حضور کھڑا کر دیا گیا۔ اب آیت نمبر 15 جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں خاص طور پر اہل جنت کا ذکر ہے، اگرچہ اس سے پہلے ما سبق آیات جو ہم نے پڑھی اس میں جہنم کا ذکر بھی ہے، جہنم کے اوپر ان کے سینکے جانے کا ذکر بھی ہے، تپائے جانے کا ذکر بھی ہے، لیکن بہت مختصر الفاظ میں، یہاں بہت تفصیل کے ساتھ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً جو متقین ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز کو برقرار کرنے والے، تقویٰ کی تمام جہات ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، وہ تو ہوں گے اس دن باغات میں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا معاملہ جو اصحاب جہنم ہے، جنہیں آگ کے اوپر تپایا جائے گا۔ فی جنات وعیون، باغات ہوں گے اور اس میں چشمے رواں ہوں گے۔ کسی عرب کے لیے اس سے زیادہ نعمت کا تصور ہے نہیں کوئی سرسبز وادی ہو جہاں پرندے بھی چہچہا رہے ہوں، انواع و اقسام کے جو ہیں پھل بھی موجود ہوں، آبشاریں بھی بہہ رہی ہوں، چشمے بھی رواں ہوں، تو گویا کہ ان کے ذہن کے قریب تر ہو کر بات کی گئی۔ اور آج کے بھی آپ کو معلوم ہے، آج بھی انسان جو اطمینان حاصل کرتا ہے کیوں جاتا ہے وہ ناردرن ایریاز کی طرف؟ اگرچہ کہنے کو سیر سپاٹے ہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک وہ طلب تو ہوتی ہے نا، جا کر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا مشاہدہ کریں۔
تو گویا کہ آج کے دور میں بھی جو انسان سب سے بڑھ کر سوچ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے کہ جہاں اسے کوئی غم نہ ہو، سکون ہی سکون ہو، اطمینان ہو، نظروں کی تراوت کا بھی جو ہے اہتمام موجود ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی نعمتیں جو ہے اس سے بھی بہرہ مند ہو رہا ہو۔ تو ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ جنت جو اس نے تیار کی ہے اعدت للمتقین، وہاں کی تمام نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، جیسا کہ فرمایا گیا پہلی آیت میں کہ متقین ہی ہیں کہ جن کا وہ ٹھکانہ ہوگی وہ جنت، وہ باغ و بہار کہ جہاں جو ہے چشمے رواں ہوں گی۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ سوغات جو ہے وہ وصول کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن جب پہنچے گا اللہ کے ہاں اور وہ کہے گا کہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ مجھے یہ کچھ یہاں دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں وقت جو تم نے صدقہ دیا تھا اس کو ہم نے بہت بڑھایا ہے، اس میں کئی گنا نہیں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا، تو یہ جو ریوارڈ تمہیں یہاں مل رہا ہے یہ اصل میں تمہارے وہی اعمال ہیں، تمہارا وہی کسب ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ تو آخذین ما آتاہم، یہاں خاص طور مفہوم ہے ذوق و شوق سے لے رہے ہوں گے۔ ایک ہے کہ کسی شے کو کوئی شے پکڑا دینا کسی شخص کو، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر طلب موجود ہو، جس کی بہترین جو ہے ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص ہے، کوئی بادشاہ ہے فرض کیجئے، اور وہ اپنے عوام کے اندر کوئی شے تقسیم کر رہا ہے، تو کسی شخص کے لیے بہت بڑی سعادت والا معاملہ ہوگا یہ کہ وہ آگے بڑھ کر اس انعام کو بادشاہ کے ہاتھوں وصول کرے۔ تو آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو انہیں دے رہا ہوگا اسے وہ وصول کر رہے ہوں گے، ذوق و شوق کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر لپک کر اسے لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جو اس سے پہلے، یہ آخرت میں جو میدان حشر ہے، اس سے پہلے ایک زندگی یہ بتا آئے ہیں دنیا کی 60 70 80 برس کی زندگی جو بتا آئے ہیں، تو اس میں ان کا معاملہ کیا رہا تھا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ بہت ہی نیکوکار لوگ تھے، نیکی والے لوگ تھے۔ اب یہاں لفظ محسن قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیا، اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ 3 مدارج ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 سوالات کیے تھے حضور سے۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا بتائیے اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معروف حدیث جو آپ نے بھی سنی ہوگی، اکثر کو یاد ہوگی، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ شہادت ہے، اس کا ذکر کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے جب دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، ذرا مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ وہ تو معلوم ہو گیا، وہ تو 4 پلرز ہیں جس کے اوپر اسلام کی چھت قائم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اس کی تعریف وہ ایک اصل حقیقی ڈیفینیشن ایمان کی تو وہ ہے دل کا یقین اللہ کی ذات پر۔ پھر تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، پھر یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد ذرا مجھے بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل اسلام کی انسانی شکل میں حضور کے پاس تشریف لائے تھے اور وہاں یہ سوال و جواب ہوئے تھے تعلیم امت کے لیے۔ تو پھر حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ تم اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ کسی شخص کو اتنا یقین ہو کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو اس کی بندگی کے اندر، اس کی غلامی کے اندر جو حسن پیدا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو محسنین تو گویا کہ مقام احسان جو ہے وہ تو بلند ترین درجہ ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی کہا گیا الذین آمنوا ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کلمہ شہادت ادا کیا، اسلام قبول کیا،
پھر یہی تقویٰ وہ ڈرائیونگ فورس تھی کہ جس نے انہیں اس شاہراہ پر آگے بڑھایا اور ایمان کے مقام تک پہنچ گئے. ثم اتقوا واحسنوا، اور اس کے بعد یہی تقویٰ تھی کہ جس نے انہیں مقام احسان تک پہنچا دیا. تو قرآن حکیم میں بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی تھی اسلام کی، پھر ایمان کی، پھر احسان کی، اسی اعتبار سے قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے. یہ تقویٰ ہے کہ جو انسان کو اسلام تک لے کر آتا ہے، پھر ایمان تک لے کر آتا ہے، بالآخر احسان تک پہنچا دیتا ہے. تو انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو متقین ہیں، جن کے دل میں خوف خدا تھا، جو جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، جو اپنے رب کے عطیات اور اس کی دین وصول کر رہے ہیں. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہی وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں مقام احسان پر تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک پہنچ جانا کوئی آسان کام نہیں. کوئی شخص دعویٰ اس بات کا نہیں کر سکتا کہ میں واقعتاً اس مقام پر پہنچ گیا، گویا کہ ہر عمل کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ تو بہت بلند مقام ہے. عام انسان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ بہرحال اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، اپنی نیکی کی جو ہے وہ دھونس جمانا کسی پر نہ ہو، اس کا چرچا کرنا مقصود نہ ہو. تو ترجمہ اکثر و بیشتر یہی کیا جاتا ہے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بڑے نیکوکار لوگ تھے، نیکی پر کاربند تھے، تقوی والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اب دیکھیے اگلی جو 3 آیات ہیں ان میں محسنین کی مزید ڈائمنشنز بیان کی گئی کہ ان کی زندگی کے جو بنیادی، جیسے آپ کہیے کہ جو سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ رات کا بہت بڑا حصہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر بسر کرتے ہیں. فوراً ذہن میں آئی ہوگی سورہ مزمل کی آیات، یا ایھا النبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ سورہ مزمل جو ہے بالکل ابتدائی وحیوں میں سے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن اس موقع پر بھی فرمایا گیا کہ آپ کھڑے رہیے اپنے رب کے حضور. کتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے، اسے دہراتے رہیے. جسے والد محترم کہتے تھے نا، ہیمر کیجئے اپنے اندر. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کے اندر جذب فرما دیا تھا اور ان کی زبان پر جاری فرما دیا تھا. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کے لیے آپ محنت و مشقت نہ کیجئے، اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے اسے یاد کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے ذمے ہے کہ اس کو آپ کے دل کے اندر جما دیں گے، اس کو یاد کروا دیں گے، اور اس کے بعد آپ کی زبان پر اسے جاری بھی فرما دیں گے. تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت ہی کم حصہ ہوتا تھا رات کا جس میں وہ سوتے تھے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس مقام پر پہنچنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. محسنین کی زندگی کی یہ ڈائمنشن، محسنین کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. گویا کہ رات کا جو دورانیہ ہے، اب تو ہمارے ہاں رات بڑی مختصر رہ گئی، اکثر و بیشتر 11-12 جو ہے ہر گھر میں بج ہی جاتے ہیں سونے سے پہلے. حالانکہ سورج جو ہے وہ کہیں غروب ہوا ہوتا ہے 6 بجے 6:30 بجے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 6 7 گھنٹے جو ہے وہ جاگنا وہ تو لازم ہے. اب رات سکڑ کر رہ گئی بہت کم، اور اس کے بعد انسان یہ بھی توقع کرے کہ صبح جو ہے سحر خیزی کے لیے وہ بیدار ہوگا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، تہجد ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، جو اللہ کے حضور مناجات کرے گا. لہٰذا ہمارا دین جو دین فطرت ہے، اور اب تو بہرحال ایسے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ ہمارے جسم کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا جو ہارمونل سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ کب ہوتا ہے؟ یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے، اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور اس میں وہ ہارمونز ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ وقت ہم نے جاگ کر گزار دیا لہو و لعب کے اندر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی اپنی جسمانی صحت بھی برباد ہو جائے گی. اور یہ ہو رہا ہے. آج کل کی نوجوان نسل جو ہے، جن کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور چیٹنگ ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ ہے اور فلاں ہے، لغویات کے اندر مشغول ہیں، اور معلوم ہوا کہ رات کے 2-3 بج گئے اور وہ جو ہے اسی کے اندر ان کی مشغولیت چل رہی ہے. اب وہ پورا کا پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کا رات کے اس سکون کے اندر رکھا ہوا تھا، وہ کل کا کل ڈسٹرب ہو گیا. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے دین کی ہدایت ہے کہ رات جلدی کرو سونے میں،
وہ کس لیے؟ تاکہ صبح جو ہے سحر خیزی اس کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو۔ اگر رات کو لیٹ سو رہے ہو تو اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ فجر کی نماز اگر پڑھنی بھی ہے تو وہ قضا ہو جائے گی۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ہا جیم اور عین جو ہے یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے بالکل غفلت کی نیند سونا۔ تو غفلت کی نیند سونا تو بالکل بہت دور کی بات ہے، رات کا بہت کم حصہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ سوتے ہیں، اور اگر سوتے بھی ہیں بعض نقشہ جو ہے کھینچا گیا بعض روایات کے اندر کہ جو اللہ والے ہیں ان کو نیند آتے بھی ہے تو پھر اچانک جاگ جاتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہیں وہ جسمانی ایک جو ڈیمانڈ ہے کہ استراحت ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، پھر نیند آتی ہے، پھر اس کے بعد بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو یہ بہت کم حصہ ہوتا ہے رات کا کہ جس میں وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ غفلت کی نیند تو بہت دور کی بات، انہیں ہر دم دھڑکا لگا رہتا ہے، جیسا کہ وہ دعا بھی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ جب انسان کی صبح آنکھ کھلے، جب بیدار ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، بڑی نیچرل بات ہے کہ نیند کی حالت میں گویا کہ موت کی ایک کیفیت سی جس سے آپ گزر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی صبح جو آپ کی زندگی میں آئی ہے، نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ احیانی بعد ما اماتنی، جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی۔ کل شکر، کل تعریف، کل صفات اس ذات کے لیے ہے۔ تو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کا نقشہ یہ ہے، اور پھر خاص طور پر جو صبح کا وقت ہے، سحر ایک ہمارے وہ ہوتا ہے کہ جسے سورج طلوع ہونا کہتے ہیں، تو بہت دیر کی بات ہے نا، لیکن جب سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے جس میں آپ اپنے سحری جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اصل سحر تو وہ ہے۔ تو رات کے پچھلے پہر جبکہ گویا کہ سپیدہ سحر ابھی نمودار ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کی رب اللہ کے جناب میں جو ہے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ رات کا بہت کم حصہ ہوتا ہے کہ جس میں غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں، گویا کہ اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی استغفار کی جو ہے اپنے دامن سے نہیں چھوڑتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں دل کے اندر جو ہے یہ پیدا ہو جائے خیال کہ میں تو اس مقام تک پہنچ گیا ہوں، مجھے تو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اگر آپ کو یاد رہے، انی لا استغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، حضور فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار صرف استغفر اللہ تو نہیں ہے، استغفار کے لیے بہت سے ایسے کلمات ہیں جو حضور سے ماثور ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے بعد اگلے آگے جو ہے طویل الفاظ ہیں کہ جو دعاؤں کے اندر مل جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، یہ بھی استغفار کے الفاظ ہیں۔ تو سحر کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں، صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، اس میں وہ استغفار کرتے ہیں، یستغفرون، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اور وہ حدیث تو موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات ہر رات پچھلے پہر سمائے دنیا تک تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی تجسم کا تو ہم انداز اختیار نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی اپنے ذہن کے اندر وہم ادراک رکھ سکتے ہیں کہ کسی اللہ کا بھی کوئی معاذ اللہ جسم ہوگا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں نزول اجلال آتے ہیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ بجائے یہ کہ نزول فرماتے ہیں اور نیچے تشریف لے آتے ہیں، تشریف لانے میں تو گویا کہ ایک جسم بھی آ گیا نا ساتھ، لیکن حدیث میں اصل مفہوم اپنے سامنے رکھیے کہ ہر شب کے آخری پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک تشریف لے آتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں، اور وہاں سے وہ ندا لگاتے ہیں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے استغفار قبول کر لوں، اسے گناہوں سے پاک کر دوں، ہے مجھ سے کوئی طلب کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، حل من مستغفر استغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار طلب کرنے والا کہ جس کا استغفار کو میں قبول فرما لوں۔ تو ہر رات کے پچھلے پہر رب کائنات اگر اس گویا کہ اپنی مخلوق کے اوپر اس درجے جو ہے وہ نزول اجلال فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کا معمول یہ بن گیا ہو کہ صبح کے اوقات میں وہ بیداری شب جسے آپ کہیے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ خاص طور پر ان اوقات کے اندر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
اور مال سے محبت ان کے دل میں گہری اتری ہوئی نہیں ہوتی. یہ محسنین کی صفات چل رہی ہیں. کوئی مقام احسان پر بھی ہو اور ہم یہ سمجھے کہ اس کے دل میں مال کی محبت جاگزی ہے. ان دو چیزوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، جو رزق انہیں فراہم فرمایا ہے، جو مال اور دولت ان کے پاس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر حق موجود ہے. حق للسائل والمحروم، ہر طلب کرنے والا سائل کے لیے بھی اور وہ بھی جو دستے سوال دراز نہ کرے. یہ مکی صورت ہے اور ابھی تو زکوٰۃ کا وجوب یا زکوٰۃ کا فرض ہونا اس کے نظام کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں مدینہ میں جا کر فرض ہوئی. تو یہاں جو فرمایا گیا تو گویا کہ وہ حدیث جو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، لوگوں تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق رکھ دیا. اور یہ حق کن لوگوں کا ہے؟ محروم لوگ جو ہیں، جو اپنے گویا کہ جو زندگی کا جو گزران ہے، جو گزر بسر ہے، اس میں بہت کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر وافر عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، حلال ذریعے سے آپ نے اس کو جو ہے حاصل کیا ہے، تو گویا کہ اولین مستحق آپ کے اس مال و دولت کے وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں کہ جو زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، جو محرومین میں آ گئے ہیں، سائلین میں آ گئے. دیکھیں سائل کا لفظ آیا طلب کرنا. حضور نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص دستے سوال دراز کرے کسی کے سامنے اپنی مادی ضرورت کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. لیکن یہ کہ یہاں پھر دیکھیں توازن کس درجے کا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو کر تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر ہی دے تو کبھی اس کو حقیر نہ جانو، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرو، اس کو نہیں جھڑکو، اس لیے کہ کچھ معلوم نہیں کہ خدا کی تقدیر کے اندر ممکن ہے کہ تم پر وہ وقت آ جائے کہ تم مجبور ہو جاؤ اپنا دستے سوال دراز کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے. لہذا سخت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی تم سے سوال کر رہا ہے تو اس کو مت جھڑکو، اس کے ساتھ تلخ رویہ اختیار نہ کرو، درستی سے پیش نہ آؤ. تو گویا کہ اس حوالے سے تو جسے ہم بیگری کہتے ہیں ایک پروفیشن بن چکا ہمارے ہاں. کہیں آپ کی گاڑی جا کر ریڈ لائٹ پر کھڑی ہوگی تو آپ گاڑی کے اوپر جو ہلہ بول کر آ جائیں گے لوگ. اور اب تو ایسے ایسے تماشے سننے میں آ رہے ہیں کہ نوزائیدہ بچے جو ہیں 2 مہینوں کا بچہ وہ کرائے پر حاصل کیے جاتے ہیں اور ان کو کوئی نشہ آور جو ہے وہ کوئی ڈراپس دے کر اور اس کے بعد وہ عورتیں اپنی گود میں لے کر سر اس کا ڈھلکا ہوا ہے، شدید دھوپ پڑ رہی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے کوئی رحم پیدا ہو اور وہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں. وہ کیا دے گا؟ زیادہ زیادہ 10 روپے دے دے گا. لیکن چونکہ ان کا پروفیشن یہ بن چکا، ان کا تو ذریعہ کمائی یہ ہے. تو پروفیشن آف بیگری جو ہے، یہ جو ہمارے ہاں ایک جو قطار اندر قطار لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی تو جسے آپ کہیے سلب کرنا چاہیے. جس کو آپ کو محسوس ہو رہا ہو ہٹا کٹا انسان ہے، کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جسے آپ کہیے ہڈ حرام ہے کہ سوائے اس کی اس کے پاس کوئی کام نہیں کہ گاڑی کھڑی ہو تو دستے سوال دراز کر کے آپ سامنے آ جائے. لیکن ان میں کچھ ایسے ضرورت مند بھی تو ہوتے ہوں گے نا. لہٰذا ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہنا چاہیے؟ درستی کا معاملہ نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا اور جھڑکنے کا معاملہ نہ ہو. لہٰذا یہ لوگ جو محسنین میں شامل ہیں، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں تو گویا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے حق رکھ دیا ہے سائلین کے لیے بھی جو ضرورت مند ہے، جو دستے سوال دراز کرنے والے بھی ہیں، اور دوسرے لوگ جو محرومین ہیں. اب محرومین کے اندر کون آ گئے؟ دیکھیے کچھ ایسے ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبھی ان کی عزت نفس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے سامنے کوئی سوال کر سکیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد یا جن کی توانائیاں کھپ رہی ہیں دین کے لیے. مدارس کے اندر کوئی زیر تعلیم ہے، کوئی دین کی عملی جد و جہد کے اندر مشغول ہے، کوئی تجارت نہیں کر سکتا، دنیاوی جو کمائی ہے اس کے ذرائع وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو فرمایا گیا کہ تمہارے اموال میں حق ان لوگوں کا بھی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 273 ہے. حق ہے ان فقراء کا، اللہ کے علم میں ہے وہ فقیر ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کچھ، لیکن عزت نفس انہیں آڑے آ رہی ہے کہ وہ دستے سوال کسی کے سامنے دراز کریں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے کاموں کے اندر وہ احصار میں آ گئے ہیں، وہ اس کے اندر محدود ہو کر رہ گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض
وہ زمین میں جو ہے اپنی معاشی جد و جہد نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، صرف اس بنیاد پر کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر رہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ تو غنی ہے. یحسبہم الاغنیاء، جاہل اغنیاء، کہ جسے معلوم نہیں ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے آسودہ حال ہیں، اس سے کہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے. تعرفہم بسیماہم، لیکن ان کے رویے سے تم انہیں پہچان لو گے، ان کے حالات کو ذرا کچھ کوریدو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں کئی روز جو ہے وہ چولہا روشن نہ ہوتا. تو ان کا جو بھی معاملہ ہے ان کے چہروں سے اس کے اوپر نقاہت آپ دیکھ لیں گے، ان کے کپڑوں کو آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے. لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اشارہ تک دینے کو تیار نہیں کہ مجھے کسی شے کی ضرورت ہے، اتنے غیرت مند لوگ. تو یہاں گویا کہ بٹوین دا لائن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری آبادی میں، تمہارے علاقے میں اگر ایسے لوگ کچھ موجود ہیں کہ جن کے حالات کا علم تمہیں معلوم ہے کہ ان کے گھروں کے اندر یہ حالات ہیں، تو اگرچہ وہ تم سے کوئی شے طلب نہ بھی کر رہے ہو تب بھی تم ان کی مدد کرو. تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا للسائل، جو ضرورت مند ہے، جو سوال دراز کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، والمحروم، اور محرومین جو ہیں ان کے لیے بھی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے جو میں کسی ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہیں سفر میں تھے تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. ابھی وہ خلیفہ تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک زہد اور تقوی موجود تھا، کہ کسی مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ایک بکری یا کوئی جانور ذبح کیا، اس کا کچھ جو ہے اس کے لیے کہ بھئی رستے میں کھانے کے لیے کچھ شے تیار کی جائے. تو کہیں ارد گرد کی آبادی سے 2-3 کتے بھی وہاں آ گئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی بلکہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، نہ صحابہ میں سے ہیں، نہ انبیاء میں سے ہیں، نہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گوشت میں سے جو ذبح کیا گیا تھا اچھا خاصا حصہ جو ہے ان کتوں کے آگے بھی ڈال دیا. اور اس موقع پر فرمایا کہ قرآن میں جو کہا گیا نا محرومین، تو گویا کہ اس لسٹ کے اندر یہ جانور بھی شامل ہیں کہ اگر آپ کہیں ایسے اس کے اوپر ہے کہ آپ کوئی شے تقسیم کر رہے ہیں تو ان کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. اور ظاہر ہے کہ اس کو تو وہی شخص اپریشیٹ کر سکتا ہے نا جس کے دل کے اندر کوئی خوف خدا ہو. تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا یہ جو کتے آ گئے ہمارے ارد یہ بھی محرومین میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، دستے سوال دراز کرنے والے بھی اور محرومین بھی جن کے اندر حیوانات بھی شامل ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے اندر جو ہے ان کا حصہ متعین کر دیا. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور پھر یہ زمین، یہ کائنات، تمہارے قدم و تلی کی زمین، ذرا اس کو تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کیسے ماں کی گود کی طرح تمہارے لیے اسے، جسے آپ کہیے کہ بالکل تمہاری تمام ضروریات جو ہے اس کا منبع زمین کو بنا دیا. پھر زمین کے اوپر اگر تم غور کرو گے، وہ تو آج ہمیں معلوم ہوا نا کہ 24 گھنٹے میں زمین جو ہے اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا محور جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر سے کچھ بڑھ کر ہے. تو 24 گھنٹے میں اگر وہ ایک سرکل مکمل کر رہی ہے تو گویا کہ 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہوئی زمین، اور تم اس کے اوپر ساکت و صامت ہو. لبالب بھرا ہوا جو ہے وہ گلاس تمہارے پاس ہے اور ایک قطرہ اس میں چھلک نہیں رہا. زمین کی حرکت کے اندر کہیں کوئی جرک نہیں ہے، ورنہ یہ کہ اتنی تیزی کے ساتھ کوئی شے گھوم رہی ہو تو اس کی سطح کے اوپر جو چیز ہوگی وہ تو کہیں دور جا کے پڑے گی. تو یہ تمام چیزیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، پھر یہ زمین ہے کہ جو تمہارے لیے تمہاری ضرورت کی ہر شے پیدا کر رہی ہے. سبزیاں چاہیے تو یہ زمین ہے، غلہ اجناس چاہیے تو یہ زمین ہے، جو مویشی تم اپنے استعمال میں لا رہے ہو، جن کا دودھ تم استعمال کر رہے ہو، جن کا گوشت تم کھا رہے ہو، وہ اگر زندہ ہے تو زمین کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے زندہ ہے. پھر یہ بارش کا برسنا ہے، یہ زمین جو مردہ تھی بارش برسی اور اس میں زندگی کی جو ہے گویا کہ رواں دواں ہو گئی. ہر نوع کے جو ہے آپ کو نباتات نظر آ رہے ہیں، حشرات الارض جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، پرندے چہچہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ،
اور یقین رکھنے والوں کے لیے تو تمہارے اپنے پیروں تلے کی زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ابھی تو وہ سمندری زندگی جو ہے، سی لائف، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ وہ تو جب تک یہ تمام چیزیں جو بھی ہمارے پاس اب ہیں کہ زیر زمین جا کر بھی اور پانی کی گہرائی میں اتر کر وہاں کی جو حیات ہے، لائف ان دا سی، وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے بالکل ایسے واضح ہو کر۔ لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ کتنے بڑے بڑے عجائب ہیں کہ جو آپ کو یہاں نظر آنے، کیسے کیسے سمندری جو ہیں وہ مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آیا تمہارے ذہن کو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، دیکھیے موقنین کا لفظ ہے، یقین کرنے والے۔ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، دیکھنا وہ سیکھو کہ جو واقعتاً دیکھنا ہے، کسی شے کو دیکھنے کے بعد تمہارے ذہن میں اپنے رب کی معرفت پیدا ہو، اس کی خلاقیت کا جو ہے وہ سکہ بیٹھ جائے تمہارے اندر۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں تمہارے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اب دیکھیے اسی زمین کے اوپر یہ درخت ہے نا، یہ امازون کے جنگلات۔ ابھی پچھلے دنوں میں کہیں کچھ دیکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی آکسیجن موجود ہے اس کا تقریباً 25 حصہ وہ ہے جو جنگلات پیدا کر رہے ہیں۔ آج تو ہمیں معلوم ہے نا کہ آکسیجن کی ویلیو کیا ہے، جو ہمیں اس فضا میں اتنی فری دستیاب ہے کہ جس کا آپ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتے جس کو۔ اب تو وہ چھوٹا سا سلنڈر آپ جو ہے وہ لیں گے اور کتنی دیر وہ چلے گا، جبکہ آپ کی زندگی کے دار و مدار اس آکسیجن کے اوپر ہے۔ تو یہ درخت اور اس کے پتے جو ہیں 25% سے زائد جو ہے یہ ایمازون کے جو جنگلات ہیں اس کی جو ہے اس سے جو ہے وہ آکسیجن حاصل ہو رہی ہے، جو پوری دنیا کے رہنے والوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ یہ نظام کہاں سے آ گیا؟ تو کوئی ایک شے ہے کہ جسے آپ کہیے کہ کسی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار، درخت کا ہر پتا جو ہے وہ اپنے وجود سے اس بات کی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، اس پتے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری فیکٹری نصب کر دی ہے کہ جو آکسیجن پیدا کر رہی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ایک جملہ ہے صرف کہ یقین رکھنے والے جن کے دلوں کے اندر رب کی عظمت ہے انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی خلاقیت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، غور نہیں کرتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قرآن میں 3-4 مقامات پر کمنٹ کیا گیا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ کان دیے ہیں، حق بات ان تک پہنچتی ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ حیوان بھی کوئی آواز سن لیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، اگر یہی معاملہ انسان کا ہے وہ تو رسپونڈ بھی نہیں کرتا، حق بات ہے، دل نے گواہی دی بات صحیح ہے، اس کے بعد رد کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن حکیم جو آگے اللہ تعالیٰ جو اس کے اوپر فتویٰ نصب کر رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور اسی طرح زمین میں کیسی کیسی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اللہ کی معرفت جن کے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور زمین و اس کائنات کو تو چھوڑو، اپنے اوپر غور کرو، اب آ جاؤ اپنی ذات کے اوپر۔ تمہارا آغاز کیا تھا؟ 9 مہینے 10 دن تم نے کہاں بسر کیے؟ زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اور اس کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ نے، انسان سوچ نہیں سکتا جس پیسج سے گزر کر بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے۔ کیا تمہیں کوئی شے نظر نہیں آ رہی؟ تو گویا کہ اپنی ذات کے اس ظاہر پر بھی اگر تم ذرا تھوڑا فوکس کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی جو جسے آپ کہیے عظمت اور اس کی خلاقیت کے لیے تم معترف ہو جاؤ گے، تمہارا دل جو ہے گھٹنے ٹیک کر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعتاً وہ رب جو ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، وہ ہماری ضرورتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ اور پھر اپنے اوپر غور کرو تو کیسے کیسے نظام ہیں جو تمہاری اب فیکٹری کے اندر چل رہے ہیں۔ نظام انہضام کیا ہے کہ آپ اپنے منہ سے کوئی شے ڈال لی، جیسے ہی وہ نگل کر آگے گئی اس کے بعد آپ کا کنٹرول ختم، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مضر شے اندر چلی گئی ہے اور آپ چاہیں اس کو روک لیں، ناممکن ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے خبریں پڑھی ہوگی نا کہ فلاں نے جو زہریلی گولیاں کھا لی، چوہے مار گولیاں کھا لی، فلاں ہو گیا۔
ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اور اس اسٹامک سے نکل کر انٹسٹائن میں چلے جائیں تو وہ تو واپس بھی نہیں آ سکتی، ورنہ فوری طور پر کیا کریں گے، گیسٹرک واش ہوگا، ہاسپٹل لے کر جائیں گے، بڑی تیز دھار قسم کے جو ہے وہ سیلان اس کے اندر ایجیکٹ کرے گی، اور وہ پھر کوشش کی جائے گی کہ وہیں سے باہر آ جائے تاکہ اس کے اثرات ختم ہوں۔ ہمارا کنٹرول تو نہیں ہے، جیسے ہی وہ آپ کے حلق سے نیچے اتری اس کے بعد گویا کہ وہ اللہ کے حوالے ہے، اور اس کے بعد وہ گزر رہی ہے، کیسے کیسے انزائمز ہیں کہ جو معدے میں اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، پھر چھوٹا سا جو ہے ایک پتا موجود ہے کہ جس سے گویا کہ جو بھی فیٹس آپ نے لی ہیں، اب یہ نظام انہضام میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی ہوگا 8ویں جماعت میں بھی نظام انہضام کا جو ہے وہ پوری کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، کس قدر کمپلیکیٹڈ نظام، کیسے کیسے انزائمز، پھر چھوٹی آنت کا کیا فنکشن ہے، بڑی آنت کا کیا فنکشن ہے، کیا شے کہاں ابزارب ہونی ہے، اور جو فاسد مادے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، وہ بالآخر اخراج ہو جائے گا فضلے کی شکل میں، اور جس قسم کی نمکیات ہم لیتے ہیں جو لیکوڈ ہے وہ بھی بالآخر جو ہے آپ کی کڈنی کے ذریعے یورین کے ذریعے پاس ہو جائیں گی۔ یہ پورا نظام، اور یہ صرف نظام کی بات کیا ہے، عمل تنفس، سانس لینا، اسی طرح آپ کے دیکھنے کا نظام، آنکھ کا ریٹنا جو ہے اب ہماری جو الیکٹران مائکروسکوپس آگے جا کر جو چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں، الامان الحفیظ، انسان جو ہے واقعتاً معترف ہو جاتا ہے کہ کوئی جو ہے یہ تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جو کتنے رنگوں کی جو ہے پہچان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میموری کے اندر رکھ دی ہے۔ آنکھ ریٹنا جو ہے جس کو ان گنت، آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا لیکن آنکھ اسے اپریشیٹ کر لے گی، اور پھر دو آنکھ جو ہے وہ آگے جا کر فوکس ہو جاتی ہیں، امیج آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، ذرا اس کے اندر ڈیفلیکشن پیدا ہو جائے تو اس شخص کی حالت دیکھیے کہ جو ایک وقت دیکھ تو رہا ہے لیکن دونوں آنکھوں سے الگ الگ دیکھ رہا ہے، امیج الگ بن رہے ہیں، اب کس قسم کی کنفیوز پرسنالٹی وجود میں آئے گی، وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، اسے دیکھے اسے دیکھے، یہ تمام چیزیں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا غور کرو اپنی اس جان پر، یہ تمہارا جو ہے، اسی طرح ہمارا نیورولوجی کا نظام جس میں تو گویا کہ آپ کہیں پہنچ، ابھی تک ہمیں یہی نہیں معلوم کہ انسان سوتا کیوں ہے، ہمارے دماغ کے اندر کون سا وہ سوئچ ہے کہ جو آف ہو جاتا ہے اور ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور کتنے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لاکھ کوشش کر لیں انہیں نیند نہیں آ رہی، اب ان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا کہ اس سوئچ کو آف کر دیں، اور وہ کہاں ہے وہ سوئچ اس کا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا نا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے بھی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ رات کو تمہیں نیند آ جاتی ہے، اور یہ نیند کا عمل جو ہے تمہاری کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ ریکولیکٹ کر لیتا ہے، ریگین کر لیتا ہے۔ دن بھر کی محنت اور مشقت کر کے کوئی شخص تھکا ہارا رات کو بستر پر لیٹا، صبح اٹھا تو بالکل تر و تازہ، کون سی سائنٹیفک دلیل ہے کہ جو اس کو جسٹیفائی کر سکے گی؟ سونے کے اندر کہاں سے وہ توانائی اس کے اندر آ گئی؟ یہ پورا نظام ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ جو فرمایا گیا نا غالباً سورہ مومن کی آیت نمبر 53 ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، جتنا اندر گہرائی میں اترو گے، تمہارا علم جتنا گہرا اترتا چلا جائے گا، اللہ کی خلاقیت اور اللہ کا جو جسے آپ کا یہ جو نظام ہے اتنا ہی تمہارے اوپر واشکاف ہوتا چلا جائے گا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم انہیں دکھا دیں گے اس آفاق میں، اس زمین پر اور اس کائنات میں اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اور ان کی اپنی ذات کے اندر جو پوشیدہ ہیں، جو راز ہیں، جو اس کے کہیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کیا دل کی حرکت ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے اندر وہ ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے، کوئی جذباتی ہیں، کوئی ہائپر قسم کے لوگ، ان کی نارملی دل کی حرکت جو ہے وہ 90-100 رہتی ہے، اب کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اسے کم کر لیں؟ ادویات کا سہارا لیا جاتا ہے، چلو جو اس کو جو ہے کسی طرح سپریس کیا جائے، ویگس نرو جو ہے اس کی سٹیمولیشن کو کم کیا جائے، کوئی پیس میکر لگا دیا جائے، تو یہ پورا کا پورا جسے آپ کہیے کہ پورا جہان ہمارے اندر آباد ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری اپنی ذات میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی ہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو تم کچھ دیکھتے نہیں ہو، کوئی بصیرت حاصل نہیں کرتے، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تمہارے لیے رزق رکھ دیا،
یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان سے، بلندی سے۔ سما بلندی کو کہتے ہیں نا۔ یہ پانی تم تک پہنچ رہا ہے وہ آسمان سے، وہ نظام جو اللہ نے بنا دیا۔ وہ بادلوں کے اندر، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اگر صرف 50 کلومیٹر کے علاقے کے اندر بارش ہو تو جو پانی بادلوں نے صرف 1 انچ کی بارش، اس کے نتیجے میں جو پانی برسا ہے زمین کے اوپر، اس کا وزن 60 ارب ٹن تھا، کیلکولیٹڈ۔ کہ پانی کا بھی تو وزن ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہے۔ 1 کیوبک میٹر اگر پانی ہوگا تو 990 کلو گرام اس کا وزن ہے۔ آپ اسے کیلکولیٹ کر لیجئے، کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ صرف 1 انچ بارش اگر 50 کلومیٹر کے علاقے میں ہو جائے تو پانی کا وزن کتنا ہے؟ اربوں ٹن پانی۔ عام طور پر کہا جاتا تھا، لیکن آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا 60 ارب ٹن پانی جو ہے وہ برسا ہے صرف اس 1 انچ کی بارش نے زمین پر جو برسایا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ بارش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق تمہارے رکھ دی ہے۔ یہ صاف ستھرا لتھرا ہوا پانی تمہیں حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے صاف ترین پانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بارش کا پانی ہے، اسی سے زمین کے اندر رویدگی پیدا ہو رہی ہے، زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے رزق رکھ دیا ہے تمہارا آسمان میں، اور اسی طرح آسمانی رزق جو ہے اس اعتبار سے بھی جس طرح ہمارا ایک یہ حیوانی وجود ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے، پھر فضا میں آکسیجن ہے، ہوا بھی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا جو ایک روحانی وجود ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے قرآن حکیم ہے۔ یہ آسمانی ہدایت جو ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ جب تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے تو اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آسمانی ہدایت بھی تو آسمان سے آ رہی ہے، تو یہ بھی تو آسمانی رزق ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور پھر یہ کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا، جنت کا وعدہ ہے تو وہ بھی آسمان میں ہے۔ پھر یہ کہ جو قیامت کا ذکر کیا گیا، جو تمہیں وعید سنائی گئی، جو تمہیں خبر دی گئی کہ قیامت آئے گی، وہ بھی تو ایک آسمانی عمل ہوگا نا۔ آسمان سے اور کتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تیز و تند ہوا ہے جس نے قوم عاد کو چکنا چور کر رکھ دیا، وہ کیا تھی؟ وہ آسمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ عذاب تھا جو آسمان سے نازل ہوا۔ اسی طرح صیحہ ہے، چنگھاڑ ہے، چیخ ہے، یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کی وعید تمہیں سنائی گئی، وہ قیامت بھی ہوگی، وہ بھی آئے گی، وہ بھی گویا کہ آسمان ہی سے تم پر نازل ہوگی۔ جس میں عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ کیا انسان کے اوپر جو ہے کوئی آسمان سے ایسی ایک بلا نازل ہوئی، تو وہ بلا ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو، اس کو عام طور پر انسان یہی تعبیر کرتا ہے آسمان سے نازل ہوا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی فراہم کیا، اور جو شے تم سے وعدہ کیا گیا اور جس کی تمہیں وعید سنائی گئی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تو پس قسم ہے اس رب کی جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، رب ہے زمین و آسمان کا، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یقیناً یہ کلام حق ہے۔ جو باتیں تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہیں وہ شدنی ہیں، حق ہیں، ہو کر رہیں گی۔ اور ہو کی ضمیر اگر آپ لے جائیں قرآن میں، جو اسی صورت میں جو شروع میں قسمیں کھائی گئی تھیں، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ کہ إِنَّهُ لَحَقٌ کے معنی کیا ہیں کہ قیامت لازماً آ کر رہے گی، تمہاری جواب دہی ہو کر رہے گی، محاسبہ ہو کر رہے گا۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اور بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا نا۔ آپ نے کسی سے کوئی بات کی، آپ کو یقین ہے میں نے یہ بات کی، اور اس نے سن لی، اس پر رسپونڈ بھی کیا، تو جتنی حقیقت اس بات میں ہے اتنی ہی حقیقت اس بات میں بھی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح کہ تم اس بات کو حقیقت مانتے ہو جو باہم گفتگو کرتے ہو، جس کے اوپر تم خود گواہ ہو، اسی طرح گویا کہ یہ بات بھی جو ہے اسی طرح شدنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ قیامت وہ لازماً آ کر رہے گا۔ یہ قرآن بھی حق ہے۔ یہاں یہ پہلا رکوع جو ہے ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔